الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروجن برج وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے زینت دی ان کو یعنی ان برجوں کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج برج کسے کہتے ہیں؟ برج کا لفظی مطلب چمکدار چیز، واضح چیز، ایک ایسی چیز جو بڑی نمایاں ہو۔ برج روشن چیز کو بھی کہتے ہیں کیونکہ روشن چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس سے ستارے مراد لیے ہیں کیونکہ ستارے روشن ہوتے ہیں، بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ رات کو دیکھیں آسمان پر، صاف آسمان ہو تو ستارے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں برج کا لفظ قلعے کے لیے بھی استعمال ہوا۔ کہاں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تو تمہیں موت پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بلند و بالا کیلوں میں کیوں نہ ہو، مضبوط اور بلند و بالا کیلوں میں اگر تم بند ہو کے بیٹھ جاؤ تو موت تمہیں پھر بھی آ لے گی۔ تو یہاں بروج کس معنی میں ہے؟ قلعوں کے معنی میں۔ اور قلعے کو برج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلعے بڑے اونچے اور بڑے مضبوط بنائے جاتے تھے، دور سے قلعے نظر آ جاتے تھے۔ اسی طرح ایک لفظ تبرج ہے، تبرج کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی سے ہی ہے، تبرج کہتے ہیں جو خواتین بن سمر کے نکل وقرن کے فی نمائیں بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اللہ کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کا اصل مقام گھر میں ہے، مجبوری میں عورت باہر نکل سکتی ہے ورنہ اس کا اصل مقام گھر میں ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور نہ تم بناؤ سنگار کرو تبرج الجاہلیۃ الاولی، پرانی جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں اس طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ تو تبرج اپنے آپ کو میک اپ کر کے اور زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نکلنا۔ تو گویا کہ برج، بروج یا تبرج، اس کا مطلب ایسی چیزیں بڑی ظاہر ہو، بڑی نمایاں ہو۔ تبرج جو ہے وہ اسی معنی میں، وہ گویا کہ ایسا فیشن، ایسی زیب و زینت ہے جو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر باہر نکلے عورت تو وہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا، اس کو تبرج کہا قرآن کریم میں۔ تو بروجن کا معنی اب یہاں کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں بروج سے مراد ستارے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بروج سے مراد ستاروں کی منزلیں ہیں، ستاروں کے برج، ستاروں کی منزلیں، ستاروں کے آنے جانے کے راستے، اور جو ان کے آپ سمجھیے کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے زینت دی ان کو، کن کو؟ یہ ستارے یا یہ جو ستاروں کی منزلیں ہیں، تو یہ اس آسمان اور آسمان میں موجود ستاروں کو رات کے وقت جو ستارے خوبصورت نظر آتے ہیں اپنی منازل سمیت، تو ہم نے اس کو زینت دی للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو برج سے مراد ستارے یا ستاروں کی منزلیں۔ ستاروں کے بارے میں
یہ سمجھنا کہ ستارے جو ہیں وہ حرکت میں ہوتے ہیں اور ان کی منزلیں ہیں اور ان منزلوں میں وہ جا کر ٹھہرتے ہیں، تو یہ ایسا عقیدہ رکھنے میں اور ایسی سوچ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے کہ ستارے جب چلتے ہیں اور اس کی منزلیں ہیں اور فلاں ستارہ فلاں برج میں ہوتا ہے تو تب ایسا ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں جو تجربے سے متعلقہ ہیں، تو ایسی سوچ رکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر کوئی شخص ستاروں کو وہ خود مسبب نہ مانے اور ستاروں کو اس میں فعال نہ مانے۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ستاروں کا ایک رستہ بنایا ہے اور ان کے برج بنائے ہیں اور ان کی منازل بنائی ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب فلاں ستارہ فلاں جگہ ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے، اسی طرح ستاروں سے رستے معلوم کیے جاتے ہیں، جو چیزیں تجربے سے متعلقہ ہیں، قطبی ستارہ اور قطب نما، تو ایسی سوچ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بندہ اس میں ستاروں کو خود اس میں یہ نہ مانے کہ اس میں ستاروں کا کوئی ذاتی کردار ہے، اگر اس میں ستاروں کا ذاتی کردار مانا جائے تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ کے حکم سے ہی یہ ستارے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ستارے رواں دواں ہیں اور ان کا ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، ان کی منزلیں ہیں، ان کے برج ہیں۔ جیسے سورج اور چاند کی بات ہے، سورج اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، اتنے بجے غروب ہوتا ہے، اس وقت جب سورج یہاں ہوتا ہے تو دوپہر ہو جاتی ہے، زوال ہو جاتا ہے، اور فلاں وقت میں سورج خط استوا پہ آ جائے گا، فلاں وقت میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، چاند کی یہ صورتحال ہے، چاند کی یہ منزلیں ہیں، یہ چیزیں تجربے سے متعلقہ ہیں۔ تو اگر ایسی باتیں اور ان چیزوں کے بارے میں ہم کوئی سوچ رکھیں اور کوئی تجربے سے متعلقہ چیزیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں، ان کا کوئی ذاتی اپنا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان انہی کے اندر خود تاثیر مان کر انسان یہ سمجھے کہ یہ سورج کی وجہ سے سارا ہوتا ہے، سورج یہ کام کرتا ہے، چاند یہ کام کرتا ہے، ستارے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جب دیکھتے تھے کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ کتنے بلند ہیں اور یہ ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں، تو لوگ ان کے اندر تاثیر مان کر ان کو رب بنا لیتے تھے، معبود بنا لیتے تھے۔ کواکب پرستی موجود تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی اور دیگر قوموں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کواکب پرستی سے اور ان کو رب اور الہ ماننے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو اور ان ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو اگر اللہ کو اس میں مؤثر مانیں گے اور اللہ کا عمل دخل مانیں گے اور ان کو اللہ کی مخلوق مانیں گے، تو تجربے سے متعلقہ چیزیں وہ منع نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے بارش ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تو وہ بندہ اللہ پر ہی مان لایا۔ جو بندہ یہ سمجھے بارش ہوئی ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، ستاروں کا اس کے اندر کوئی اپنا کردار ہے، تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ دیکھیے وہ تجربے سے متعلقہ چیز ہے نا، کہ ہواؤں کے اندر اتنی نمی ہے اور وہ تجربے سے متعلق چیز ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ایک بندہ سمجھ کر انسان جو ہے تجربے کی بنا پر کوئی بات کہے تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا ایسے جیسے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں قبلہ معلوم کرنا ہو تو سال کی فلاں فلاں تاریخ میں سورج خانہ کعبہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اگر اپنے علاقے میں آپ نے قبلہ معلوم کرنا ہے، وہ آپ ایک جو ہے وہ ڈنڈا کھڑا کر لیں اور اس سے آپ فلاں فلاں تاریخ کو اتنے بجے فلاں فلاں تاریخ کو آپ جو ہے وہ
خانہ کعبہ کی سمت معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح فلاں فلاں سال فلاں مہینے فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا. تو یہ جو تجربے سے متعلقہ چیزیں ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر انسان ان چیزوں کو خود مؤثر نہ مانے، انسان یہی سمجھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کی نشانیوں میں. جب انسان ان چیزوں میں غور کرے، اللہ نے ہمیں زمین کے اندر چلنے پھرنے کا حکم دیا، اور زمین میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ ہماری جان کے اندر، ہمارے نفسوں کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے ہمیں ان میں غور کرنے کا حکم دیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، آسمان کے کناروں میں بھی، اور ان کی جانوں میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری جانوں میں بھی، ہمارے نفسوں میں اللہ کی بہت بڑی قدرتیں اور اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. استاذ محترم، تو ستاروں کے یہ مقاصد ہیں. ستاروں سے انسان اللہ کی مخلوق سمجھ کر انسان تجربے کی بنا پر کوئی بات کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جی فلاں کا یہ برج ہے اور ان برجوں سے کسی کی قسمت کا حال معلوم کیا جائے، اور جی فلاں طریق کو یہ ہو جائے گا، فلاں طریق کو یہ ہو جائے گا، یہ ستاروں کی چال سے اور برجوں سے ہمیں پتہ لگا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جائز نہیں ہے. جو بندہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، تو حدیث مبارکہ ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، آگے تصدیق کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے، صرف کاہن کے پاس جائے تو اسے 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا، نیک عمل. اور اگر ایک بندہ کاہن کی بات کی تصدیق کر دے، نجومی یا کاہن ستاروں کی چال اور فلاں ستارہ فلاں برج کی یہ تاثیر ہے، فلاں برج کی یہ تاثیر ہے، اور وہ سمجھے کہ یہ ان کی ذاتی اپنی تاثیر ہے، وہ خود مؤثر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا ہے، اس دین کا. تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے. تو ستارے یا ستاروں کی منزلیں ان کے بارے میں سوچ رکھنا اور عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ نے ان کی منزلیں بنائی ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اور ستاروں کو اللہ نے مزین کیا ہے، ستاروں کے ذریعے اللہ نے زینت دی ہے آسمان کو. تو ستاروں کا ایک مقصد آسمان دنیا کی زینت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی چراغوں کے ساتھ. اس چراغوں سے مراد ستارے، اور یہاں بھی وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ سے یہی مراد ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ان کی یعنی آسمانوں کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، ہر شیطان دھتکارے گئے سے، رجیم جسے پتھر مارے گئے ہوں، جسے دھتکار دیا گیا ہو. ہم نے حفاظت کی ہے ان کی سے مراد آسمانوں کی، من کل شیطان الرجیم، ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے. کیا مطلب ہم نے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے آسمانوں کی حفاظت کی ہے؟ کیا مطلب؟ کیسے حفاظت کی ہے؟ ستاروں کے ذریعے. ستاروں کی بات ہو رہی ہے، برج کی. جی یہ وہ شہاب ثاقب جب پیچھے لگ جاتا ہے، جب یہاں ستاروں کا ایک کردار، ستاروں سے ایک کام جو اللہ لیتے ہیں، اللہ نے سسٹم بنایا ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کے احکامات کے، تو اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کی حفاظت کی ہے. یہ مطلب ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. یہ دوسرا مقصد ہو گیا ستاروں کا. ایک مقصد آسمان دنیا کی زینت. آسمان دنیا کی زینت، یہاں تو آسمان دنیا کی بات نہیں ہے، یہاں تو آسمان کی بات ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے زینت دی آسمان کو یعنی ستاروں کے ذریعے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. یہاں آسمان دنیا کا ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ ملک کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہاں آسمان دنیا کی بات ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی مصابیح کے ساتھ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں آسمان دنیا کی کہ
آسمان دنیا کو اللہ نے مزین کیا ستاروں کے ذریعے. ستاروں سے مراد ہمیں جو بھی آسمان میں چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ نے اس سے آسمان دنیا کو زینت دی ہے. تو یہ آسمان دنیا کی زینت ہے، ہر آسمان کی زینت نہیں ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری دسترس، ہماری نظروں کی دسترس وہ صرف آسمان دنیا تک ہے. یعنی جتنے بھی ستارے ہیں وہ آسمان دنیا سے نیچے نیچے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہماری نظروں کی حد تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ ستارے اور یہ اجرام فلکی یہ کوئی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ جو سورہ ملک کی آیت کریمہ ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ستارے سیارے، یہ جو سارے سولر سسٹم ہے اور اس طرح کے دیگر سسٹمز ہیں، ساری گلیکسیز ہیں، یہ ساری کے ساری آسمان دنیا سے نیچے ہیں. آسمان دنیا کو زینت دی گئی ہے ستاروں سے. جو بھی چیز ہمیں روشن نظر آتی ہے آسمان میں، یہ کائنات اتنی وسیع ہے، یہ سارے کا سارا پہلے آسمان کے نیچے ہے. دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ تو ہر دوسرا آسمان وہ پہلے آسمان سے بڑا ہے. اور یہ کائنات اللہ نے کتنی وسیع بنائی ہے. یہ سارا پہلے آسمان کے نیچے ہے، اور یہ سارا وہ ہے اب تک جتنی ہم دور کی دوربین بنا سکے ہیں، یہ ابھی تک وہ چیزیں ہیں. ابھی پوری کائنات کو تو ہم ایکسپلور کر ہی نہیں سکے. جتنی بڑی دوربین بنتی ہے اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور یہ کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں کہ صرف ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، اسی کا ہی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کا جو سفر ہے وہ 1,00,000 نوری سال کا ہے. 1,00,000 نوری سال کا. ایک نوری سال جو ہے وہ ایک سال کے اندر روشنی جتنا سفر کرتی ہے، اور ایک روشنی وہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل. تو ایک سیکنڈ میں روشنی کا سفر ہے. اس کو اگر آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 منٹ میں روشنی کا سفر آئے گا. کیلکولیٹر شروع میں ہی جواب دے جاتا ہے. اس کو مزید 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 1 گھنٹے میں روشنی کا سفر آئے گا. اس کو مزید 24 سے آپ ضرب دیں گے 1 دن میں روشنی کا سفر آئے گا. اس کو مزید 365 سے ضرب دیں گے تو 1 سال میں روشنی کا سفر. تو یہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو صرف ملکی وے جو ہماری گلیکسی ہے تو اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کا ایک اندازہ آپ کہہ لیجئے وہ 1,00,000 نوری سال ہے. 1,00,000 نوری سال. ذہن ہمارا جواب دینا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ہماری گلیکسی ہے، اور اس گلیکسی جیسی اربوں گلیکسیز ہیں. وہ گلیکسیز ہیں جو ابھی تک جن کو ہم ایکسپلور کر سکیں ہیں. ابھی جو ہم ایکسپلور نہیں کر سکے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ کچھ پیدا کیا ہے جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ سارا ابھی پہلے آسمان کے نیچے ہے. السلام علیکم ورحمۃ تو یہ اللہ. پہلا مقصد استاد ستاروں کا دنیا کی زینت. اور دوسرا مقصد آسمان کی حفاظت شیطان مردود سے، ہر مردود شیطان سے. تو اللہ نے ستاروں کے ذریعے خاص طور پہ شہاب ثاقب جن کو کہا جاتا ہے دہکتے ہوئے انگارے، ان کے ذریعے اللہ نے آسمان کی حفاظت کی ہے. کیسے آسمان کی حفاظت کی ہے؟ یعنی دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم مکلف ہیں. ہماری طرح جن ایک مخلوق ہے. تو جنوں کو کچھ اللہ نے انسانوں کو اختیارات دیے ہیں، کچھ اللہ نے جنوں کو اختیارات دیے ہیں. انسان اور جن آپس میں کافی مختلف ہیں. جنوں کے لیے راستہ طے کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو جن جو ہیں یہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور آسمانوں میں پہنچ کر یہ وہاں جگہ بنا لیتے ہیں جہاں وہ آسمانوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. آسمانوں کی باتیں سے کیا مراد ہے؟ آسمانوں میں فرشتے ہوتے ہیں. تو اللہ کا جب حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں پر تو فرشتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، اللہ فرشتوں کو وحی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی صرف ہیبت سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے فرشتے. پھر جب انہیں ہوش آتا ہے فرشتوں کو تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی وحی آئی تھی، ہم بے ہوش ہو گئے اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، سورہ رعد میں ہم نے پڑھا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. تسبیح جو کڑک ہے، جو
بادلوں کی کڑک، جس کو جب کڑک ہوتی ہے تو ہم دہل جاتے ہیں ہمارے دل، تو یہ کڑک تسبیح کرتی ہے اللہ کی، اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور فرشتے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو اس ہیبت سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے دے اور وہ چیزیں دکھا دے جو فرشتوں نے دیکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ نے تو دل پہ اتارا ہے، ہم انسانوں کے، اور ہم انسان جو ہیں وہ غافل ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا جب حکم اور وحی نازل ہوتی ہے فرشتوں میں، فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا، جو بھی فرمایا سچ کہا، الحق الحق کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہو العلی الکبیر۔ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، وحی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دلوں میں ہوتی ہے، پھر وہ اس وحی کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے جبریل کو ہوش آتا ہے، پھر دیگر فرشتوں کو ہوش آتا ہے، وہ جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل بتاتے ہیں اللہ نے یہ وحی کی، تو وہ فرشتے آپس میں اس وحی کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ 7ویں آسمان کے، 6ٹھے آسمان کے، 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان کے فرشتے اس وحی کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ نے جس فرشتے پر وہ وحی کا پیغام پہنچا ہوتا ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے ڈسکس کرتے ہیں تو جن جو کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں سے، وہ سن لیتے ہیں اس بات کو۔ یہ جو جن سن لیتے ہیں آسمانوں میں موجود فرشتوں کی بات، یہ اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جن سنیں، اور جن اللہ کے نظام میں خلل ڈال کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، وہ اللہ نے فرشتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، تو اس سارے سسٹم کے اللہ رغم جن جو ہیں وہ کوئی اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے اللہ کے نظام کو توڑ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے خود، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنی حکمت، اپنی تدبیر ہے، اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ جن فرشتوں کی بات سن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ چیز بہت زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ چیز کافی حد تک کنٹرول ہو گئی۔ سورہ جن میں آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جن کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے دنیا میں۔ پہلے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم نے آسمانوں کے قریب یعنی ہم نے سننے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، سورہ جن کی یہ آیت ہے۔ آج اب کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں کی باتیں، اللہ کی وحی کو شیطان نہیں سن سکتے، یعنی یہ نہیں ہوتا اللہ فرشتوں پر وحی کر رہے ہیں، اس وحی کو جن اچک لیں، شیطان اچک لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون، شیطان وحی کو لے کر نہیں اتر سکتے۔ اصل میں مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر وحی اترتی ہے، یہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی، یہ شیطان آپ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان وحی لے کر نہیں اتر سکتے۔ وما ينبغی لهم، یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو سن سکیں، اللہ کی وحی میں کوئی خلل ڈال سکیں، اور اللہ کی وحی پھر وہ شیطان لے کر اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے وہ کسی انسان تک پہنچا دیں۔ فرشتوں کے، جنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے جو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ وہ فرشتے جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جن اس کو سن لیتے ہیں۔ پہلے زیادہ سن لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہ چیز کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے۔ تو جن کہتے ہیں کہ پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے آسمانوں میں، اب کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک یجد لہو شہاب الرصدا، ایک شہاب ثاقب تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹ کے گرتا ہے جنوں پر، اور جن وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے استثناء رکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ابھی بھی مواقع موجود ہے جنوں کے لیے، اگر یہ چیز کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی جن سن رہے ہیں، اور وہ جن سنتے ہیں تو وہ سن کر اب ان کے اوپر شہاب ثاقب گرتا ہے، تو وہ شہاب ثاقب گرنے سے پہلے وہ سیڑھی بنا کر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا جن، دوسرے کے اوپر تیسرا۔ یہ شیطان جن ہوتے ہیں
جنوں میں نیک بھی ہیں، جنوں میں بد بھی ہیں. یہ جو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بد جن ہیں، یہ سارے شیطان جن ہیں. یعنی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ وہ یہ کام کریں. جنوں کے لیے یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. جن بھی مکلف ہے ہماری طرح، لیکن ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. وہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے ہم انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے. ہم انسان ایک دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں. کئی لوگ اللہ کی قتل نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، کسی پر تشدد نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہوا، لیکن انسان ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. یہی معاملہ جن بھی کرتے ہیں. تو وہ شہاب ثاقب گرنے سے پہلے وہ جن نچلے جن کو بتا دیتا ہے، شیطان کہنا چاہیے، وہ شیطان نچلے شیطان کو بتا دیتا ہے. اس پر شہاب ثاقب گرتا ہے، وہ اس اپنے سے نچلے کو بتا دیتا ہے اسے پہلے، اور حتیٰ کہ وہ جو نچلا شیطان ہے اس تک بات پہنچ جاتی ہے. اس پہ شہاب ثاقب گرتا ہے. وہ گرنے سے پہلے کاہنوں کے کنٹرول میں شیطان ہوتے ہیں، قابو میں کیے ہوتے ہیں. جس طرح جن کئی دفعہ انسانوں پر قابو پا لیتے ہیں، انسانوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو چھو کر دیوانہ کر دیتے ہیں. کما یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان بعض دفعہ انسانوں کو چھو کر دیوانہ بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں شیطان کسی کو چھو کر خبطی بنا دیتا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن سود خوروں کی یہ کیفیت ہوگی. وہ اتنے بدحواس ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بندے کو جن چھو کر یا کسی بندے میں جن داخل ہو کر اسے دیوانہ بنا دیتا ہے، اسے پاگل بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا. تو جن انسانوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی جنوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. جنوں کو بھی روکا ہے وہ انسانوں پر اس انداز سے اثر انداز ہوں، اور انسانوں کو بھی روکا ہے کہ وہ جنوں پر اس انداز سے اثر انداز ہوں. جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بلا وجہ اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، اپنے قابو میں نہیں کر سکتا، ایک جن بھی دوسرے جن کو بلا وجہ اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک جن ایک انسان کو نہیں کر سکتا، ایک انسان ایک جن کو نہیں کر سکتا. انہیں اللہ نے منع کیا ہے اس سے. لیکن بعض جن اور بعض انسان اللہ کے اس حکم کے الرغم وہ ہر قسم کا ظلم زیادتی کرتے ہیں. جیسے جادو ہے، اللہ نے جادو کو کفر کہا، تو لوگ جادو کرتے ہیں. جادو میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو وہ جن شیطان جو ہے وہ شہاب ثاقب گرنے سے پہلے کاہنوں نے ان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے آسمانوں کی غیب کی خبریں سننے کے لیے. تو وہ جن اپنی طرف سے کوئی غیب کی خبر کاہن کو نہیں پہنچاتے. شیطان وہ جو فرشتے سے بات سنی ہوتی ہے، فرشتوں کے آپس میں ڈسکشن، تو اس کو شیطان جو ہے وہ کاہن تک پہنچا دیتے ہیں. اب وہ کاہن جو ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے تو غیب کا علم ہے، میں تو نجومی ہوں، میں تو کاہن ہوں، مجھے تو غیب کی خبریں آتی ہیں. اب وہ جب لوگوں سے کہتا ہے مجھے غیب کی خبریں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے اس کا، تو وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہوگا. وہ ایک دعویٰ نہیں کرتا، وہ 100 دعوے کرتا ہے. اس کے 100 دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. ان 100 جھوٹے دعووں میں جو اس کے اندازے ہوتے ہیں، ایک دعویٰ اس کا سچا بھی ہو جاتا ہے. اور سچا ہونے کی وجہ یہ شیطانوں کی، آسمانوں کی سنی ہوئی بات ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، میں نے یہ پیش گوئی کی تھی، یہ پیش گوئی پوری ہو گئی. اس میں جھوٹ بھی ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں اندر، لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات صحیح بھی ہو جاتی ہے. اور صحیح بات ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے. اور یہ میں پھر بتاؤں، یہ اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے. اللہ نے یہ آزمائش کے لیے نظام بنایا. اس کو اب ایسے سمجھو جیسے شیطان، ابلیس، کوئی ابلیس اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو گیا، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اور ابلیس کے اندر جو جتنی شیطنت ہے اور جتنا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہمارا دشمن ہے، اللہ نے ایک ہماری آزمائش کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے. یہ کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو گیا. کل بھی اس لیے میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک خیر کی طاقت ہے اور ایک شر کی طاقت ہے اور یہ کوئی دو الگ معبود ہیں اور دو الگ کوئی نظام چل رہے ہیں. نہیں، اللہ نے ہی خیر کو بھی رکھا ہے، اللہ نے ہی شر کو بھی پیدا کیا ہے ہماری آزمائش کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو نازل کیا تھا، جو فرشتے تھے، کہ جی وہ جادو سکھائیں لوگوں کو، اور وہ لوگوں کو اور یہ آزمائش کے لیے تھا. وہ جادو سکھاتے تھے، ساتھ بتاتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تم جادو سیکھو نہیں، جادو سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. لیکن وہ جادو سیکھتے تھے یہودی.
تو یہ پورا سسٹم جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حفاظت کی ہے آسمانوں کی ہر شیطان مردود سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے۔ جب شیطان بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ الا من استرق السمع، مگر جو چوری کر لے سننے کی بات، فاتبعہ شہاب مبین، تو پیچھے لگ جاتا ہے اس کے ایک انگارہ واضح۔ جو شیطان اب چوری کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، ایک انگارہ پیچھے لگ جاتا ہے، وہ انگارہ اس کا پیچھا کر کے اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، لیکن وہ جو بات سنی ہوتی ہے شیطان نے، کئی دفعہ وہ راکھ ہونے سے پہلے وہ بات نیچے پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ساری بات قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، جس میں یہ تفصیل جو میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4701۔ تو اس میں ہے کہ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، فرشتے پر مارتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، کالسلسلۃ علی صفوان، جیسے چٹیل پتھر پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے، فاذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یعنی اب اس میں اشارہ موجود ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پر مارتے مارتے عاجزی کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور انہیں ہوش آتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو فرشتے کہتے ہیں ایک دوسرے سے تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں الحق، اللہ نے حق کہا، وہو العلی الکبیر، اللہ بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں۔ فیسمعها مسترق السمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فرشتوں کی باتوں کو سن لیتے ہیں چوری کرنے والے، یعنی شیطان، وہ جو آسمانوں پہ کان لگائے ہوتے ہیں۔ ومسترق السمع ہاکذا، اور بات کو چوری کرنے والے اس طرح ہوتے ہیں، واحد فوق آخر، ایک بندہ ایک شیطان دوسرے کے اوپر، سیڑھی بنائی ہوتی ہے۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کیسے سیڑھی بنائی ہوتی ہے انہوں نے۔ فربما ادرک الشہاب المستمع قبل ان یرمی بها الى صاحبہ فیحرقہ، کبھی کبھی تو شہاب ثاقب جو گرتے ہیں جنوں پر، سننے والوں پر، تو وہ اس کو ہلا کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ شیطان وہ بات نچلے ساتھی تک پہنچا دے، اور کبھی کبھی شہاب ثاقب ابھی پہنچتا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شیطان نچلے شیطان تک بات پہنچا چکا ہوتا ہے، حتیٰ یلقوها الی الارض، حتیٰ کہ وہ اس بات کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، زمین پر ڈال دیتے ہیں یعنی کاہن کو پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ تنتہی الی الارض فتلقى علی فم الساحر، حتیٰ کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ساحر، جادوگر یا کاہن کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے، شیطان کاہن کو بتا دیتا ہے۔ فیکذب معها مئۃ کذبۃ، وہ کاہن، وہ جادوگر اس ایک جو سچی بات ہوتی ہے جو فرشتوں سے سنی ہوتی ہے، شیطان نے اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملاتا ہے وہ کاہن اس میں، فیصدق، پھر اس کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ فیقولون، لوگ کہتے ہیں، الم یخبرنا یوم کذا وکذا یکون کذا وکذا، لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کاہن نے یہ بات کہی تھی، اس کی فلاں بات سچی ہو گئی۔ اس کی ہر بات سچی نہیں ہوتی، اس کی 100 باتوں میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے، 100 جھوٹی باتیں اندر جن ملا دیتے ہیں، کاہن خود اندر کتنی جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے فلاں بات کہی تھی، فلاں بات سچی ثابت ہو گئی۔ فوجدناہ حقا للکلمۃ التی سمعت من السماء، وہ جو سچی بات ہوتی ہے کاہن کی، وہ اس کلمہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو آسمان میں شیطانوں نے سن لیا ہوتا ہے فرشتوں سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے، جنوں کو بھی منع کیا وہ یہ کام نہ کریں شیطانوں کو، لیکن وہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھی منع کیا، ہم انسانوں کو، ہم ان چیزوں میں پڑھیں، لیکن ہم انسان بھی ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ کوئی بات کاہن کی سچی ہو گئی، کاہن کے پاس کوئی ذاتی علم نہیں ہے، وہ یہ ہے چیز، یہ وہ کلمہ ہے جو شیطان نے سنا ہوتا ہے، اور وہ کلمہ کاہن تک پہنچ جاتا ہے اس شیطان کے مرنے سے پہلے۔ اس کی وضاحت مزید سورہ صافات کے شروع میں بھی ہے، وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کو سورہ صافات کی بعض آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ تو یہ ستاروں کے 2 مقاصد بیان ہوئے ہیں یہاں، ایک مقصد آسمان دنیا کی زینت، دوسرا مقصد شیطانوں کو مارنا، اور ستاروں کا ایک تیسرا مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد ہے راستہ دکھانا، وہ بھی کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، 3 مقاصد ہیں ستاروں کے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.